اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو مقصد کے تحت کام کرتے ہیں اور دوسرے بے عمل لوگ ہیں۔ بے عمل لوگ وہ ہیں جو کچھ اچھا ہونے کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے کچھ ایسا کرتے نہیں کہ کچھ وقوع پذیر ہو۔ ان کی خواہشات تو بہت سی ہوتی ہیں مگر ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو کلام پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ درست کیا ہے، وہ خدا کی مدد سے ہی وہ سب کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا سے الگ ہو کر نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے اس بات کا تعین کر لیں، لیکن یاد رکھنے کی ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کچھ ایسا ہے جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے تو وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ کوئی بھی کام جسے کرنے کے لیے خدا آپ کی رہنمائی کر رہا ہے وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ ہمیں صرف خدا پر بھروسہ کرتے رہنا ہے۔ اے خدا، مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی ستائش کریں، اس کے نام کو جلال دیں۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں ہر وقت قوت کا بہاؤ آتا محسوس کریں گے۔ اور لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس رویے پر بات کروں گی۔ گزشتہ رات ہم نے رویے کی طاقت کے بارے میں بات کی کہ کس طرح سر جھکا کر چلنے کی بجائے سر اٹھا کر چلنے کا رویہ اپنایا جائے۔ اگر آپ کا رویہ سر اٹھا کر چلنے کا ہے تو آپ پہلے ہی زندگی میں اوپر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی زندگی اوسط درجے سے اوپر ہوگی۔ اور اگر آپ کا رویہ سر جھکا کر چلنے کا ہے تو آپ ہمیشہ اوسط درجے سے نیچے کی زندگی گزاریں گے اور ہمیشہ اس سے کم حاصل کریں گے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم حاصل کریں۔ اگر کوئی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس جگہ پر موجود ہر شخص اچھی زندگی کی خواہش رکھتا ہے، لیکن یہاں موجود ہر شخص وہ نہیں کر رہا جو اسے اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ لگتا یوں ہے کہ بے عملی ابلیس کے بڑے فریبوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ اپنے محسوسات پر زیادہ دھیان کرتے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے وہ اسے محسوس کرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک سب یہ کرنا شروع نہیں کر دیتے وہ اس وقت تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سب چیزوں کی فکر کرتے رہیں تو دنیا میں بہت کم لوگ درست کام کرنے کی آرزومند ہیں، چاہے وہ جانتے بھی ہوں کہ وہ اکیلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ہجوم اور ہمارے ارد گرد کے لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کا بہت زیادہ اثر لیتے ہیں، جبکہ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو پانی کے بہاؤ کے الٹ چلیں جب باقی سب پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ رہے ہوں۔ تیرنا آسان ہے لیکن لہروں کے مخالف جانا اتنا آسان نہیں۔ لہٰذا آج صبح اس عبادت میں صبر کے رویے کے بارے میں بات کروں گی۔ اگر آپ دوسری عبادت کے لیے رکنا چاہیں تو میں ایثار و بے غرضی کے رویے کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ حقیقتاً میں یقین رکھتی ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک بلاہٹ ہے کہ کھڑے ہوں اور جس لمحے میں ہم موجود ہیں اس میں زندگی گزاریں۔ ہم 5 حصوں میں جی رہے ہیں۔ ہم بے صبری کے بارے میں بات کریں گے۔ کئی طرح کی مختلف باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم بے صبر ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ چند ایک چیزوں کے بارے میں بے صبر ہوتے ہیں لیکن باقی چیزوں کے لیے بالکل بھی بے صبر نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ بے صبری پر قابو پا لیا ہے، کیونکہ دیانتداری کی بات ہے کہ بے صبری شاید میری نمبر 1 کمزوری رہی تھی۔ میں ایک غسیلی شخصیت کی مالک ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں، مجھے یہی چاہیے۔ میں نے آپ سے کچھ کرنے کو کہا ہے، اسے ٹھیک طرح سے کریں، ایک بار کریں، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ لہٰذا آپ جان گئے میرا مطلب۔ میرا آغاز ایسا تھا، خدا کا شکر ہے کہ اب میں ویسی نہیں ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اس سمت میں واپس جا سکتی تھی اگر میں اس رویے پر کام نہ کرتی۔ اگر آپ کو آج اس کی ضرورت نہیں ہے تو خود اپنے لیے منادی کر کے مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ جو کچھ میں کہتی ہوں مجھے اس سب کی ضرورت ہے۔ آمین۔ لہٰذا شروع میں سب سے پہلے میں خدا کے ساتھ بے صبری سے کام لیتی۔ میں سمجھ نہیں پاتی کہ جو میں چاہتی ہوں کہ خدا کرے وہ کیوں نہیں ہوتا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ باتیں بھی جن کا خدا نے کلام میں وعدہ کیا ہے کہ وہ کرے گا وہ بھی ہمارے طے شدہ وقت کے مطابق نہیں کرتا۔ کیا یہ آپ کے لیے جھنجھلاہٹ کا سبب بنتی ہیں جب آپ جانتے ہو کہ خدا کچھ کر سکتا ہے اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں اور وہ پھر بھی نہیں کرتا؟ اگر خدا اسے 5 سال میں کر سکتا ہے تو 1 سال میں کیوں نہیں کرتا؟ مجھے ان سب باتوں میں سے کیوں گزرنا پڑا؟ در حقیقت اس سے قطع نظر کہ آپ کس قدر جلدی میں ہیں، آخر کار جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ آپ خدا کو مجبور نہیں کر سکتے، اس وقت آپ جس بھی بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو بھی شاید انتظار کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ انتظار زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ خیر، ہم سب انتظار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دوسروں کی نسبت بہتر انتظار کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے لیے آسانی پیدا کریں اور کہیں میرا وقت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تیرے پاس میرے لیے ایک منصوبہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تیرے پاس میرے لیے ایک منصوبہ ہے۔ جب آپ پورے طور پر خدا کے منصوبے اور متعین وقت کے مطابق وہ لینے کو تیار ہیں جو خدا آپ کو دیتا ہے، تو اس زمین پر کوئی ابلیس اور نہ کوئی انسان آپ کو اس سے دور نہیں رکھ سکتا۔ خدا نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن جو چیزیں اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہمیں دینے سے پہلے وہ ہمیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کبھی کبھی یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے دل میں میرے خدا آپ اسے بڑے واضح طور پر دیکھ رہے ہوں
اور آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے یہی چاہتا ہے۔ اکثر اوقات یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگرچہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور خدا نے اسے آپ کے لیے رکھا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ جو اس نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے ان چیزوں کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ ہر کوئی ہر چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، لیکن ہم ہر وقت تیار نہیں ہوتے۔ اب لوگوں کے ساتھ بے صبری کو لیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو کبھی کبھار لوگوں کے ساتھ بے صبری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں؟ آئیے کچھ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے حوالے سے ہم لوگوں سے متعلق بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ قطار میں انتظار کرتے ہیں تو کیسے عمل کرتے ہیں؟ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب کیشیئر آہستہ کام کرے؟ اس کیشیئر کے بارے میں کیا خیال ہے جو نیا ہے اور نہیں جانتا کہ کیا کرنا ہے؟ اگر قطار میں آپ سے آگے کھڑے شخص کے پاس 3 چیزیں ہیں جن پر قیمت نہیں لکھی اور اب انہیں اسٹور میں جا کر ان کی قیمت پتہ کرنی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں اس معاملے میں بہتر ہو گئی ہوں۔ میں یہ کر سکتی ہوں کیونکہ تقریباً 30 سال پہلے ایک سست کیشیئر کی وجہ سے میں نے اپنی نجات تقریباً کھو دی۔ میرا مطلب ہے کہ میں اپنا چمکدار اور خوبصورت یسوع والا برج پہنے اور آپ جانتے ہیں اپنی ساری مسیحی جیولری پہن کر گھر کا سامان خریدنے اسٹور پر گئی۔ میرے ساتھ 3 چھوٹے بچے تھے اور یہ مجھے پاگل کر رہے تھے، اور میرا اپنا منصوبہ تھا کہ میں جلدی سے سودا خریدوں، جلدی سے قطار میں سے گزروں، سامان کار میں رکھوں اور گھر جاؤں اور انہیں نکال کر رکھوں اور پھر کچھ اور کروں۔ میرا اپنا منصوبہ تھا، کوئی میرے منصوبے کو اس طرح خراب نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے پرواہ نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گئی جہاں میں اس بات کے لیے دعا کرنے لگی کہ مجھے کس لائن میں جانا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں کھڑی ہوں، ٹھیک ہے؟ خداوند تو وقت سے پہلے جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو جانتا ہے میں جلدی میں ہوں۔ خداوند ان قطاروں میں سے کون سی سب سے تیزی سے چلے گی، اور میں چاہے کچھ بھی کروں میں ہمیشہ اس قطار میں ہوتی تھی جو سب سے سست ہوتی تھی۔ کسی چیز پر قیمت نہیں لگی ہوتی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ پریشانی سے مر سکتے ہوتے تو میں واقعی مر چکی ہوتی، کیونکہ میں شدید تنگ آ چکی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی خدا تو میرے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے، اور پھر میں شروع ہو جاتی ہے، شیطان میں تجھے جھڑکتی ہوں، میں تجھے یسوع کے نام میں جھڑکتی ہوں، تو میری خوشی نہیں چرا سکتا، تو میرے ایمان کو چرا نہیں سکتا۔ اور آخر کار میں سمجھ گئی خدا اسے میرے لیے استعمال کر رہا تھا۔ لفظ صبر کو اگر آپ وائن کی یونانی ڈکشنری میں مطالعہ کریں، اب یہ سنیں، یہ کہتی ہے کہ یہ روح کا پھل ہے جو صرف مشکلات میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف مشکلات میں پیدا ہوتا ہے، لہٰذا لوگ صبر کے متعلق بات سننا نہیں چاہتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ صبر کے لیے دعا کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، اور حقیقت میں یہ بات سچ ہے۔ تاہم بائبل کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس کامل صبر ہے تو آپ کامل ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کے پاس صبر ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے اور اس میں کسی بات کی کمی نہیں رہ جاتی۔ میں اگر ایسی قطار میں ہوں تو اس میں سے نکلنا نہیں چاہوں گی، اگر کسی اور جگہ میں ایسی حالت میں رہوں گی اور اس سے لطف اندوز ہوں گی۔ لہٰذا آخرکار میں نے سست کیشیئر کو برداشت کرنا سیکھ لیا، اور پھر میں ایسی جگہ پہنچی جہاں کوئی کیشیئر نہیں۔ میں اس مقام پر آ گئی جہاں مجھے اسٹور سے چیز خرید کر پیسے ادا کرنے، مجھے کوئی نہیں مل رہا جسے میں قیمت ادا کروں۔ میں نے سوچا یہ اس طرف جا رہا ہے جس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں۔ آپ کس طرح کا رد عمل ظاہر کریں گے جب آپ کسی کو کچھ ایسا کرنے کو کہیں اور وہ پہلی بار ایسا نہ کرے؟ آپ کو انہیں دوبارہ کہنا پڑے اور پھر سے دوبارہ کہنا پڑے، اور آپ کہیں کیا آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو سنائی نہیں دیا؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا جب آپ کسی سے کچھ لانے کو کہیں اور جو آپ نے اسے لانے کو کہی تھی وہ اس سے بالکل مختلف چیز لے آئے؟ آپ کا غصہ باہر آنے لگتا ہے، یا شاید الفاظ بھی نہیں ہوتے بلکہ آپ کے چہرے پر آ جاتا ہے ایسے۔ کیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا؟ ایسے۔ تو ہم اپنے چہرے کے تاثرات سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم بہت بے وقوف شخص ہو۔ اور بہت دفعہ ہم صرف اس لیے ان لوگوں سے جو واقعی دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنے برے رویے سے دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ نعمتیں اور قوت نہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو ہمارے ساتھ رکھتا ہے جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، اور وہ ارادتاً ایسا کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں کہ جس گروہ سے آپ ہیں اس سے الگ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو نیا گروپ مل جائے گا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ
خدا ہمارے ناہموار کناروں کو ہموار کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور آپ کے لیے یہ ایک خبر ہے کہ وہ آپ کو بھی کسی اور کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ سوچتے نہ پھریں کہ آپ ہی مظلوم ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے شخص کی شخصیت آپ کو تکلیف دیتی ہے، تو آپ کو ان سے پوچھنا ہوگا کہ حقیقت میں وہ آپ کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ خدا کا ایک منصوبہ ہے، بے صبری۔ لہٰذا بلا کر مجھے سمجھ آ گئی کہ حقیقت میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر وقت میں عام طور پر لوگوں سے اچھا سلوک کرتی ہوں، اور ایسے جیسے میں نے خدا سے ایک گہرا مکاشفہ حاصل کیا، اور وہ یہ کہ جب ہم لوگوں سے برا سلوک کرتے ہیں تو خدا کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم باہر جائیں اور لوگوں کے ساتھ شائستگی سے پیش آئیں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی کہانی، اور ہم نے ابھی وہ نہیں سنی۔ ہر ایک دکھی ہے اور ہر کوئی کسی نہ کسی دکھ سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی گھٹیا حرکت کر رہا ہے تو وہ ایسے اس لیے ہے کہ ان کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے جو انہیں دکھ دے رہا ہے یا جس سے انہیں دکھ ملا، اور اگر ہم مسیح کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ہمیں لوگوں کے لیے باصبر رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک نیا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ جان، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ مجھے خوشی ہے کہ جب میں آئی تو کوئی نیا ہے، آج اسے چھیڑ سکتی ہوں، میں اسے چھیڑ سکتی ہوں، اور پھر آپ اپنے آپ سے بے صبر ہو جاتے ہیں، اور میں بہت دفعہ اس میں سے گزری ہوں اور میں نے بڑی حد تک اس پر قابو پا لیا ہے۔ اور بالآخر ایک دن میں نے خدا سے کہا کہ خداوند دیکھ، تو نے مجھے چنا تو تجھے معلوم تھا کہ میں کون ہوں۔ اگر میں تیرے لائق نہیں تو پھر تجھے کسی اور کو چننا چاہیے۔ اور میں نے اپنے لیے معافی مانگنے کی کوشش کی، اس لیے نہیں کہ خدا مجھ سے یہ کرنے کو کہہ رہا تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں، راستے میں یا جہاں آپ جا رہے ہیں، اس سے کیسے لطف اندوز ہوں۔ آپ کو سیکھنا ہے کہ خدا کے ساتھ بڑھنے کے عمل سے خود اپنے طور پر کیسے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ کیا میں اسے دہراؤں؟ خود سے لطف اندوز ہونا سیکھیں۔ آپ خود سے کیسے لطف اندوز ہوں گے؟ خود اپنے طور پر لطف اندوز ہونا سیکھیں، اپنے نامکمل حالات میں اور تمام کمزوریوں کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ آپ خدا کے لیے کوئی حیران کن نہیں ہیں۔ وہ تمام بے وقوفیاں جو آپ کرتے ہیں اور جو ابھی آپ نے کی بھی نہیں، خدا ان سب سے واقف ہے۔ پھر بھی وہ پہلے ہی سے ہم سے غیر مشروط محبت کرنے کا، ہمارے ساتھ کام کرنے کا، آخر تک ساتھ دینے اور ہمیں کبھی بھی ترک نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ لہٰذا خود اپنے لیے بھی اور جن چیزوں اور معاملات میں صبر کے ساتھ کام لینے کی بھی ضرورت ہے، صبر سے کام لیں۔ اب میں اس معاملے میں زیادہ اچھی نہیں ہوں، کیا مجھے یہاں کچھ چیزیں مل سکتی ہیں؟ اب یہ وہ بات ہے جس کے ساتھ مجھے بہت مسئلہ ہے، اور میں آپ سے کہوں گی کہ میرے لیے دعا کریں، اور وہ ہے چیزوں کو کھولنا۔ مجھ سے یہ بالکل نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ میں کسی چیز کو کھولنے کے دوران اپنی نجات کھونے کے قریب ہوتی ہوں۔ یہ ایک آنکھوں کی دوائی کا پیکٹ ہے جو میں نے صبح ہی لیا، اور یہ او نہیں، دیکھیں اب آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ اور پھر میں کہتی ہوں لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ کو چیزیں بیچتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ انہیں کھول کر استعمال نہیں کریں گے۔ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ کو چیزیں بیچتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ انہیں کھول کر استعمال نہیں کریں گے۔ خیر، ڈیو کا کہنا تھا تم کیوں نہیں جا کر خینچی لے کر اسے کاٹ دو؟ اچھا، کیونکہ اس کے لیے صبر چاہیے کہ میں کمرے کی دوسری طرف جاؤں اور خینچی تلاش کروں اور واپس آؤں اور یہ کروں۔ مجھے یہ پسند نہیں۔ پھر آپ ماؤتھ واش پر آ جائیں۔ او میرے خدا، پھر سے نہیں، میں تو بس، اور پھر یہ ہے، او یہ کھل رہا ہے، او نہیں، لیکن یہ پھر بھی ویسے ہی ہے۔ سو اس سال میرا ہدف پیکنگ کھولنا ہے۔ میں اس مقام کو پانا چاہتی ہوں جہاں میں پیکنگ والے مسئلے سے پریشان نہ ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کس طرح آپ کسی چیز سے آزادی حاصل کرتے ہیں، بار 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 اس مسئلے میں سے گزرنے سے، جب تک یہ آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے۔ آخر کار آپ اس کے اعتبار سے مر جاتے ہیں۔ دیکھا، اب میں اس قطار میں کھڑی ہو سکتی ہوں جہاں کوئی سست ہو۔ میرے لیے یہ ایسے ہے کہ ابلیس نے اپنا کام نہیں کیا، میں اپنا اطمینان قائم رکھتی ہوں۔ آہا، لیکن پیکنگ والے مسئلے پر بھی مجھے بھی قابو پانا ہے۔ میرا ایک اور بھی چھوٹا سا مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی، میرے بالوں کا ایک حصہ ہے بالکل یہاں۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا؟ ٹھیک ہے، اسے چاہے جو بھی کیا جائے یہ باہر نکل آتا ہے۔
لہٰذا میں ہمیشہ یہ کرتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے؟ لہٰذا میں غصے میں آ گئی. میں نے سوچا میں اس کو کاٹ پھینکوں. میں نے قینچی لی اور اسے کاٹ دیا. اب یہ بہت چھوٹا ہو گیا. میں نے اسے پہلے سے بھی زیادہ خراب کر دیا. آپ میں سے کتنے ہیں جن کی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے لیے آپ بے حد پریشان ہوتے ہیں. اور پھر اس کا سارا حصہ ہی یہاں. اور یہ بھی میرا ہدف ہے. یہ میری 2 چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن پوری توجہ نہیں کر پاتے کیونکہ ذہنی طور پر آپ اگلی چیز پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ جو آج صبح سے یہاں ہیں لیکن آپ یہاں نہیں کیونکہ آپ پہلے ہی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ گھر پہنچ کر آپ کو کیا کچھ کرنا ہے. جب تک کہ ہم اپنے ذہن کو وہاں نہیں لاتے جہاں ہم ہیں، ہم کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہوتے. ہمارے جسم یہاں ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم یہاں ہیں. اور میں نہیں جانتی، میرا خیال ہے کہ یہ سخت گیر غسیلی شخصیت کا حصہ ہے، لیکن جہاں میں ہوتی میرے لیے وہاں ہونا مشکل تھا کیونکہ میں ہمیشہ اگلی چیز کی طرف جا رہی ہوتی کیونکہ میں بامقصد ہوں، میں غسیلی ہوں اور میرے پاس ایک منصوبہ ہے. ہم یہ کر رہے ہیں، آئیں یہ کرتے ہیں. لہٰذا میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں گاڑی میں سوار تھی اور گھر کے بالکل قریب پہنچے، جیسے ہی گھر نظر آنے لگا تو میں نے سیٹ بیلٹ کھولا اور گاڑی سے نکلنے کی تیاری شروع کی. زیادہ دیر نہیں گزری کہ میری بیٹی بولی، ماں اس سے پہلے کہ آپ اتریں کیا آپ مجھے گاڑی پارک کرنے دیں گی؟ جب ہم نے گاڑی پارک کر دی تو میں کار میں سے اتری اور اپنا سارا سامان نکالا اور اسٹور میں چلی گئی. اور ڈیو ابھی بھی سامان کار میں سے جمع کر رہے تھے اور میں نے سوچا کیا کوئی شخص کار سے نکلنے میں اتنا وقت لیتا ہوگا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو واقعی بہت تیزی سے کام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو دھیرے سے آہستہ کام کرنے والے ہیں؟ اور ہم تیز لوگوں سے بہت تنگ ہیں. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ تیز لوگوں کی شادی سست لوگوں سے اور سست لوگوں کی شادی تیز لوگوں سے ہوتی ہے. میرا مطلب ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اچھا خدایا کیا ہم اب تک مذاق کر رہے ہیں یا کیا؟ میرے لیے ایسا نہیں. میں کہوں گی کہ یہ سب 47 سال کے بعد اب مذاق نہیں لگتا. میں پیدائش کا یہ پورا حوالہ بیان کروں گی کہ آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور دونوں ایک بدن ہوں گے. کتنا خوبصورت لگتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ہونا مسئلہ بن جاتا ہے اور یہ ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آئیے اب اصل بات کی طرف چلتے ہیں. ہم نے مزہ کر لیا. سب سے پہلے اگر آپ صبر سے خدا کے ساتھ نہیں چلتے اور اگر میرے اندر خدا کے وقت کے لیے صبر نہیں تو میں اس میں پڑ جاؤں گی جسے بائبل جسم کی کام کہتی ہے. اور جسم کی کام میرے اندر زبردست آئیڈیا ہیں کہ کس طرح خدا کا انتظار کرنے کے بجائے جو میں چاہتی ہوں اپنے سوچے ہوئے وقت میں خود سے حاصل کروں. ہم سب اپنی زندگی میں خدا سے آگے جانے کے چکر میں بھیانک غلطیاں کرتے ہیں. اس کی مثال ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں. میں پوری کہانی سنانے میں وقت صرف نہیں کروں گی لیکن یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب خدا نے ابراہیم اور سارہ سے وعدہ کیا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا اور امید کی کوئی کرن نہیں تھی اور اپنے بچے کے دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا اور وہ انتظار کرتے تھے تو سارہ کو ایک زبردست آئیڈیا آیا. بہنوں کیا آپ کو کبھی زبردست خیال آئے؟ ٹھیک ہے، خیر مجھے بھی بہت زبردست خیال آتے تھے اور وہ کچھ اس طرح کے ہوتے تھے اور آپ بھی اسی طرح سوچتی ہیں. میں جانتی ہوں کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. میرا خاوند نجات یافتہ نہیں اور آپ سوچتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوئی جس کا رویہ بہت برا ہے. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ رویے سے متعلق وہ 5 کتابیں خریدیں گی اور آپ ان کتابوں کو کھول کر اور جہاں بھی ممکن ہو گھر میں رکھ دیں گی کیونکہ اب آپ کے ذہن میں ایک منصوبہ ہے کہ کس طرح اپنے خاوند کا رویہ درست کرنا ہے. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ تب تک کام نہیں کرتا جب تک یہ خدا کی طرف سے شروع نہ ہو؟ سنیے، وہی سب کا بانی اور کامل کرنے والا ہے اور بہت عرصے پہلے اس نے مجھے بتایا کہ جو میں نے شروع نہیں کیا میں اسے ختم کرنے کا پابند نہیں ہوں. یہ تمہاری اولاد ہے، لہٰذا ہمیں واقعی ہی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کریں، خدا کے کام کریں اور جسم کے کاموں میں نہ پڑ جائیں. آپ کہیں گے ٹھیک ہے، میں ان کا فرق کیسے جانوں؟ دیکھیں، جسم کے کام وہ ہیں جو کام نہیں کرتے. یہ ہم ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ واقع ہو اور وہ ہوتا ہی نہیں ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے
کہ یہ واقع کیوں نہیں ہو رہا، اور ہم کہتے ہیں خدایا میں نے وہ سب کچھ کر لیا جو میں کرنا جانتی تھی، اور میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ کیوں یہ پھر بھی نہیں ہو رہا۔ اور تب بعض اوقات ہم بڑے ڈرامائی انداز اختیار کر لیتے ہیں جو خدا کو ذرا بھی متاثر نہیں کرتا، حتیٰ کہ ہم فرش پر بھی گر جائیں، میں بس ہار مان رہی ہوں، میں اپنی کوشش ترک کر رہی ہوں، تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ کیا خیال ہے؟ کیا اس سے آپ کو کوئی شخص یاد آیا؟ خیر سچ تو یہ ہے کہ خدا ہم سے سوائے ایمان رکھنے کے کچھ بھی کرنے کو نہیں کہتا، اور جب ہمیں اس سے کوئی ہدایت ملتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کریں جو ہمیں یقین ہے کہ خدا ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح جسم کے کاموں سے دور رہا جائے۔ جسم کے کاموں کی وجہ سے میں نے تو اپنے آپ کو تقریباً مار ہی لیا تھا۔ اپنی خدمت کو بڑھانے کی کوشش، اپنے خاوند کو تبدیل کرنے کی کوشش، اپنے بچوں کو تبدیل کرنے کی کوشش، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرنے کی کوشش۔ میرا مطلب ہے کہ سچی بات ہے کہ اگر کوئی پریشانی سے مر سکتا ہے تو وہ میں ہوتی، اور آخر کار مجھے احساس ہوا کہ پریشان ہونا جسم کے کاموں کے برابر ہے۔ جب بھی آپ پریشانی اور بیزاری محسوس کریں، اب سنیں، جب بھی آپ پریشانی اور بیزاری محسوس کریں یا میں پریشانی محسوس کرتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ کیا آپ نے میری بات سنی؟ یہ بات سنہرے حروف میں لکھی جانے کے قابل ہے۔ جسم کے کام پریشان ہونے کے برابر ہیں۔ مجھے یہ بات اپنے شیشے پر لگانی پڑی، مجھے اسے اپنے ریفریجریٹر پر لگانا پڑا، کیونکہ میں ایک بہت غسیلی، متحرک یعنی منصوبے بنانے، نئے انقلابی خیالات کی مالک اور ان کی تکمیل کرنے والی شخصیت تھی۔ آخر میں نے اس پر قابو پا لیا، لیکن آپ میں سے کچھ ہوں گے جو شاید ابھی بھی اس پر قابو پانے کے مراحل میں ہیں، اور آپ سخت بیزار و پریشان اور ان چیزوں سے پیچھے چھڑانے کی کوشش میں ہیں جن سے صرف خدا ہی چھڑا سکتا ہے، لوگوں کو بدلنے کی کوشش میں ہیں جنہیں صرف خدا ہی بدل سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کسی رشتہ دار کو خدا سے پیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کتنی شدت سے ان کے لیے بھلائی کیوں نہ چاہتے ہیں۔ اگر وہ خود اپنے لیے بھلائی نہیں چاہتے تو آپ صرف اپنا وقت اور توانائی ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی تباہ کر لیں گے اور اپنی خوشی کھو دیں گے۔ اس سب سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اور خدا کو کام کرنے دیں۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ توقع نہ کریں کہ وہ پہلے سے اچھے ہو جائیں گے، وہ شاید پہلے سے بھی بدتر رویہ اختیار کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ اچھے ہوں آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ان پر کام کرنا شروع کرتا ہے، اور جب خدا ہم پر کام کرنا شروع کرتا ہے تو ہم ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، تو یہ ہمیں بہتر کے بجائے بدتر بناتا ہے۔ آپ نے کسی کے لیے دعا کیا، آپ کہیں لگتا ہے دعا کام ہی نہیں کر رہی، کیونکہ یہ تو بدتر ہو گئے ہیں۔ میں ڈیو کے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ وہ کھیلوں کو پسند نہ کرے کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں اور میں چاہتی تھی انہیں بھی ناپسند ہو۔ اور میرا مطلب آپ نے مجھے اکثر کہتے سنا ہوگا کہ انہیں ہر وہ چیز پسند ہے جو زمین پر گھومتی ہے اور اچھلتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میرے باپ نے مجھے کچھ بھی کرنے نہ دیا، بنیادی طور پر مجھے کنٹرول اور استعمال کیا گیا، اور مجھے یاد نہیں کہ عمر کے 20ویں سال تک میں کبھی خوش بھی ہوئی تھی۔ اور ڈیو یہ تمام کھیل کھیلتے ہوئے جوان ہوئے اور اسی لیے وہ انہیں پسند کرتے، کوئی بھی کھیل ہو انہیں پسند ہے۔ میں نے ان کے لیے دعا کرنا شروع کی کہ وہ یہ کام اتنا زیادہ نہ کریں، انہیں بدلنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ ایک رات میں کمرے میں آئی اور دیکھا کہ ڈیو بیٹھے ہوئے فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، بیس بال کی کمنٹری سن رہے ہیں اور اپنی گولف اسٹک کو چمکا رہے ہیں۔ مجھے لگا دعا کام نہیں کر رہی۔ کیا آج کسی کو احساس ہوا کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا؟ کیا کوئی ہے؟ یہ کام نہیں کر رہا تو کیوں نہ پھر جسم کے کاموں میں چھٹی لے لیں اور خدا کو اپنی زندگی میں ہی خدا رہنے دیں۔ آمین۔ یقیناً اپنے اندر صبر پیدا کرنے میں خدا ہم میں سے ہر ایک کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تمام باتوں میں صبر کے ساتھ اس کے وقت کا انتظار کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا سیکھیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کا لطف اٹھا سکیں۔ غالباً ہم میں سے اکثر لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن صبر کرنا سیکھ کر اور اپنے حالات پر اس کا اطلاق کرنے سے ہی ہماری ترقی ہوگی۔